بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد بسند المتصل منا الی امیر المومنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ انہ قال باب اذا اشار الامام بالصلح فاقم علیہ بالحکم البین وبه قال حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري اخبرني عروة بن زبير ان الزبير كان يحدث انه خاصم رجلا من الانصار قد شهد بدرا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج من الحراب كان يسقيان به كلاهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي يا زبير ثم ارسل الى جارك فغضب الانصاري فقال يا رسول الله ان كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي ثم حبس حتى يبلغ الجدر فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ حقه للزبير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي ساعة له وللأنصاري فلما فضل الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى للزبير حقه في صريح الحكم قال عروة قال الزبير والله ما أصيب هذه الآية نزلت إلا في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. گزشتہ کل ہمارے سامنے لوگوں کے درمیان انصاف کرنے کی فضیلت کے تعلق سے حدیث آئی تھی. آج کے درس میں اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ امام نے اگر آپس میں صلح کا مشورہ دیا تو اس کو مان لیا جائے، اور اگر صلح کو نہ مانے تو پھر امام کو اپنے اعتبار سے فیصلہ کر دے. یہاں امام بخاری علیہ الرحمٰن نے باب باندھا ہے اذا اشار الامام بالصلح فابن، یعنی جب امام نے اشارہ کیا صلح کا اور سامنے والوں نے انکار کر دیا تو بین کے اعتبار سے واضح طور پر حکم فیصلہ فرما دے. یہاں امام بخاری علیہ الرحمٰن نے اس تعلق سے ایک حدیث پیش کی ہے جس کا لب لباب میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور ایک انصاری رضی اللہ عنہ، ان دونوں کے درمیان میں پانی کے سلسلے میں جھگڑا ہوا. ایک ہی نہر سے دونوں پانی اپنی کھیتی کو پانی سے سیراب کیا کرتے تھے، تو پانی کے تعلق سے، استعمال کے تعلق سے جھگڑا ہوا. معاملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں گیا کہ کیا کیا جائے. معاملہ یہ تھا کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ پانی کا کھیت پہلے تھا اور دوسرے انصاری صحابی کا بعد میں تھا. تو انصاری صحابی کا کہنا یہ تھا کہ تم پانی زیادہ استعمال کر لیتے ہو، اس لیے پہلے مجھے کھیت کو سیراب کرنے دیا کرو، بعد میں تم نے سیراب کرنا. انصاری حضرت زبیر یہ کہے کہ نہیں، کھیت میرا پہلے ہے، پہلے میں سیراب کروں گا، پھر بعد میں تم کو پانی چھوڑوں گا. تو آپس میں تو میں ہوئی کہ نہیں، ایسا نہیں چلے گا. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں مسئلہ گیا کہ چلو حضور کے پاس میں جائیں گے، وہاں مسئلے کو حل کریں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی باتوں کو سنا. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو کہا کہ اے زبیر، جب تمہارے کھیت میں پانی پورا پھر گیا، پورے کھیت میں پانی ہو گیا، پورے کھیت میں جدھر دیکھو ادھر پانی ہی پانی ہو گیا، تو اب تم کیا کرو، اپنے پڑوسی کے کھیت میں پانی کو جانے دو، تم پانی بند کر دو اور پڑوسی کے کھیت میں جانے دو. یہ آپ نے کہا.
کہ تم استعمال، مطلب یہ کہ پہلے آپ کا کھیت ہے تو آپ استعمال کرو، لیکن جب کھیت میں پانی پورا پھر گیا تو زیادہ استعمال مت کرو، بلکہ چھوڑ دو، دے دو ان کو پانی۔ اب یہ بات انصاری صحابی کو بری لگی کہ دیکھو انہوں نے بھی فیصلہ وہی کیا کہ پہلے حضرت زبیر کو موقع دیا کھیتی کا پانی پھرانے کا، بعد میں میرا معاملہ تو وہی آیا۔ تو حضرت انصاری جو صحابی تھے اس بات کو ناراضگی سے ظاہر کیا کہ یہ تو حضرت زبیر کی طرفداری ہو رہی ہے، اور پھر حضرت انصاری صحابی نے حضور کو کہا کہ اللہ کے رسول، آپ نے جو فیصلہ کیا یہ اس وجہ سے حضرت زبیر کی طرف سے اس لیے کیا کہ یہ آپ کے چچیرے بھائی ہے، یہ آپ کے چچیرے بھائی ہے، تو آپ نے اس لیے ان کی طرف سے فیصلہ کر دیا کہ پہلے تم پانی پی۔ اب یہ بات سننا تھی کہ حضور پاس کو غصہ آیا کہ میں نبی، میں انصاف کرنے کے لیے دنیا میں آیا، کسی کی طرفداری کرنے کے واسطے نہیں آیا ہوں، اور یہ مجھے کہتے ہیں کہ تم نے تمہارے چچیرے بھائی کی طرفداری کی، ان کی طرف فیصلہ کیا۔ پھر حضور نے جو دو ٹوک فیصلہ ہونا تھا، جو شرعی مد نظر سے، تو آپ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں نے زبیر کی طرفداری کی، اب سنو، اے زبیر، تم اپنے کھیت کو سیراب کرو یہاں تک کہ وہ منڈیر تک کے پانی آ جائے، یعنی پورے کھیت میں پھرنے کے باوجود بھی پانی وہ تھم جائے، اتنا تھم جائے کہ منڈیر تک آ جائے۔ اب تمہارے کھیت میں پورا پانی ہوگا، منڈیر تک آ گیا تو اب چھوڑو۔ حالانکہ پہلے تو حضور نے کہا تھا کہ بس پانی تمہارے کھیت میں پور گیا، گیلا ہوگا تمہارا کھیت تو چھوڑ دو، لیکن سامنے والوں کو اعتراض ہوا تو حضور نے کہا کہ میں نے معاملہ صلح کے طور پر ایسا کہا تھا کہ زبیر بھی مان جائے، اس کا بھی کچھ فائدہ ہو جائے، تمہارے فائدہ دونوں کا ہو جائے، اس لیے میں نے ایسا کیا تھا، لیکن تم تو میری بات پر اعتراض کرنا چاہ رہے ہو، تو صحیح فیصلہ سنو۔ پھر اب کہا کہ زبیر کو تو حق یہ ہے کہ وہ اپنے پورے کھیت میں پانی پھیلا دے یہاں، اور پھر اس کے بعد میں پانی اس میں جم جائے، یہاں تو اتنا پانی جمے کہ جو کھیت کی جو منڈیر آتی ہے چاروں طرف سے، وہ جو کاشتکار لوگ چاروں طرف سے کھیت کو اپنے منڈیر لگاتے ہیں، تو کہا اس منڈیر تک کہ پانی رک جائے، جب منڈیر تک پانی رک گیا تو اس کے بعد میں زبیر تم پڑوسی کو پانی دو، یہ آپ نے فیصلہ کیا۔ تو دیکھیے حضور پاس میں دو ٹوک فیصلہ کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ قاضی کے پاس میں کوئی مسئلہ ہے، امام کے پاس میں کوئی مسئلہ ہے، تو صلح کے طور پر دونوں کے اندر جھگڑا کو ختم کرنے کے لیے صلح کے طور سے کوئی بات پیش کی جاتا ہے کہ دونوں مان جائے، لیکن اگر صلح کے اعتبار سے بھی کوئی سامنے والی جماعت نہیں مانتی، پارٹی نہیں مانتی ہے، تو پھر جو شریعت کا فیصلہ ہے دو ٹوک کر دینا چاہیے کہ اس طرح کیا جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب کسی کے پاس میں اپنا فیصلہ لے کر جائے تو ان کی بات کو ماننے کا جذبہ ہمارے اندر رکھیں۔ اگر ہمارے اندر ماننے کا جذبہ ہی نہیں ہے تو پھر معاملے کو کسی بڑے کے پاس لے کر ہی نہ جائے، لیکن اگر ہم کسی کو بڑا مان کر لے جاتے ہیں تو ان کی رائے سے متفق ہونا چاہیے، ان کے صلاح مشورے سے کام کرنا چاہیے، ان کے مشورے قبول کرنا چاہیے، ورنہ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ یہاں اس صحابی کو حضور نے مصلحت کے طور پر آپس میں صلح کے کہا کہ پانی پھر جائے چھوڑ دو، لیکن نہیں مانے تو آپ نے کہا کہ نہیں، آپ پورا پانی بھرنے دیا جائے، پورا پانی فل ہونے دیا ہے، اس کے بعد چھوڑو۔ تو نقصان کس کا ہوا؟ وہی انصاری کا۔ پہلے حضور نے فیصلہ صحیح کیا تھا، اپنے انصاری کے فائدے میں کیا تھا کہ انصاری کو پانی مل جائے، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ آپ نے جو شرعی فیصلہ تھا، شریعت کی نگاہ میں صحیح تھا، وہ دو ٹوک فیصلہ کر دیا۔ تو اس لیے کبھی کبھی آدمی کو اکڑنا بھی بہت بھاری جاتا ہے، تو اس لیے اکڑنا نہیں چاہیے، بلکہ بڑوں کی بات کو، مشورے کو مان لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل کو ہمیں
صحیح طریقے سے حل کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے، اور کسی بڑے کے پاس میں جائے تو اس کے صلاح مشورے کو ماننا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔